جو بھی حاجت ہوگی انشاءاللہ ایک ہی وظیفے سے صرف 3 بار سورہ تغابن کو اس طریقے سے پڑھیں، اسی وقت اسی دن کو پڑھیں گے تو دن کو، رات کو پڑھیں گے تو رات کو، ایک ہی دن یا رات میں آپ کی حاجت پوری ہو۔ اور اگر آپ کے اس وظیفے نے کام نہ کیا تو پھر میں ذمہ دار ہوں گا، مجھے سخت سے سخت سزا دے سکتے ہیں۔ نہ آج تک کوئی اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد محروم رہا ہے، کبھی بھی محروم نہیں رہا۔ سورہ تغابن قرآن عظیم میں 28ویں پارے کی ایک صورت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی فضیلت والی صورت بنائی ہے۔ اس میں اتنے فضائل ہیں، اتنے کمالات ہیں کہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ اس کے خصوصاً اس میں ایک آیت ہے۔ آپ کو کسی مصیبت کا سامنا ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے جو پورا نہیں ہو رہا، آپ مشکلات میں گرے ہوئے ہیں، خواہ مشکلات کوئی بھی ہوں، بیماری کی پریشانی ہے، گھر میں کوئی بیمار ہے، خود بیمار ہیں، آپ پر قرض کا بوجھ ہے، آپ کو مقدمہ لڑنا ہے، مقدمے کی پریشانی ہے، آپ کو دشمنوں کا خوف ہے، آپ کی مالی پریشانی ہے، دنیا کی کوئی ایسی پریشانی نہیں جو سورہ تغابن کے اس وظیفے، خصوصاً اس آیت کے وظیفے سے ختم نہ ہو۔ دنیا کی کوئی ایسی حاجت نہیں جو اس وظیفے سے وہ پورا نہ ہو، دنیا کی کوئی ایسی مشکل نہیں جو اس وظیفے سے ختم نہ ہو۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، سورہ تغابن یقیناً بہت بڑا خزانہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سورہ تغابن سے ہر مشکل حل ہو جاتی ہے، لیکن آپ نے کبھی ٹرائی ہی نہیں کی، آپ نے کبھی تجربہ ہی نہیں کیا۔ آج ہی تجربہ کریں، سورہ تغابن کا یہ وظیفہ پڑھیں، اور آپ کی ایسی کوئی حاجت ہو جو آپ نے سال ہر سال سے وظائف پڑھے، وظائف نے آپ کو تھکا دیا ہے، آپ کی حاجت پوری نہیں ہو رہی، کوئی ایسا مشکل ہے جو ختم نہیں ہو رہا، کوئی ایسی مصیبت ہے جو ٹلنے کا نام نہیں لے رہا، تو انشاءاللہ ایک بار یہ وظیفہ پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ کس طرح آپ کی وہ مصیبت ٹھل جاتی ہے۔ آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اجازت تو میرا عام ہی ہوتا ہے وظائف کا۔ ہاں بھائی، دنیا کے جو 4 اصول ہیں مسلمان کے لیے وہ ضرور آپ نے فالو کرنے ہیں، کیونکہ اس اصول کے بغیر تو انسان مسلمان ہی نہیں بنتا۔ بھائی جب تک آپ میں 4 اصول نہ ہوں آپ کامل مسلمان نہیں بن سکتے، تو وظیفہ کیا کام کرے گا؟ سب سے پہلا جو شرط ہے 5 وقت کی نماز۔ کیا آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے، دیکھو میں ہرگز آپ کا وقت ضائع نہیں کرتا، میں ایسا بھی کر سکتا تھا 2 منٹ کی ویڈیو بنا دیتا، آپ کو وظیفہ دیتا کہ یوں پڑھو اس طرح سورہ تغابن، لیکن جب تک آپ میں یہ باتیں نہیں ہوں گی آپ کا وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ تو پڑھنا نہ پڑھنا برابر۔ تو وظیفے سے زیادہ ضروری یہ باتیں ہیں، یہ ہدایات ہیں، جب تک ان ہدایات پر عمل نہیں کریں گے وظیفہ قبول نہیں ہوگا، تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ ویسے اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے آپ نے اجازت کے شرائط جاننے ہیں۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز۔ دیکھو قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے کتنی بار فرمایا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ؟ آپ بتائیں، کوئی کمنٹ میں مجھے بتا دیں کتنا ہے۔ میں تو بتا دیتا ہوں، لیکن آپ کو پہلے پتہ ہے کتنی بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے؟ 700 مرتبہ تقریباً۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ آپ نماز نہیں پڑھتے ہو، بڑے بڑے تسبیحات میں لیے پڑھتے ہیں، کاؤنٹر کا زمانہ ہے، کاؤنٹ ٹکا ٹک ٹکا ٹک، نماز نہیں پڑھتے، لمحہ فکریہ نہیں ہے، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، وظائف پڑھ رہے ہیں۔
وظائف کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. بھائی سب سے پہلے نماز 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 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، تب وظیفہ جا کے کام کرے گا. دوسرا شرط ہے رزق حلال کی طلب. دیکھو حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو، جس کا کھانا پینا حرام، جس کا لباس حرام، اس کا وظیفہ، اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ وہ تو بیت اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہوگا، گڑ گڑا رہا ہوگا، رو رہا ہوگا، پکارے گا اللہ کو یا رب یا رب، لیکن اس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو، اس کا کھانا پینا حرام ہو، اس کا لباس حرام ہو، یا ان میں سے کوئی ایک بھی ہو، تو اس کا وظیفہ رد ہو جائے گا، اس کی دعا رد ہو جائے گی. رزق حلال کی طلب کریں، فرض ہے. تو دوسرا شرط ہے رزق حلال کی طلب. تیسری بات، اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو. حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن، اس کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہوں. یعنی جس طرح مجھ پر یقین رکھے گا، گمان رکھے گا، میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا. تو جس کو اللہ پہ یقین کامل ہوگا، حدیث قدسی کے مطابق اس کا وظیفہ قبول ہوگا. اور جس کو خدا نخواستہ شک ہو، اللہ پہ شک کر رہے ہیں کہ بھئی میں نے تو بہت سے وظائف پڑھے، پتہ نہیں یہ بھی قبول ہو، چلو یہ بھی پڑھتا ہوں، اللہ پہ شک کر رہے ہیں، تو اس کا وظیفہ رد ہو جائے گا. چوتھا اور آخری شرط ہے وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو. ابھی جو سورہ تغابن کا وظیفہ دے رہا ہوں، ایک آیت خصوصاً اس میں ایک آیت کا، تو آپ نے سورہ تغابن کو صحیح طریقے سے سیکھا ہے. سورہ تغابن صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. بھئی پورے قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا ضروری ہے، لازمی ہے ہر مسلمان کے لیے. تو سورہ تغابن کو صحیح طریقے سے پڑھیں. ان 4 شرائط کی روشنی میں آئیں وظیفے کی طرف آتے ہیں. اگر ان 4 شرائط کی روشنی میں آپ نے وظیفہ پڑھا اور اگر آپ کے اس وظیفے نے کام نہ کیا، تو پھر میں ذمہ دار ہوں گا، مجھے سخت سے سخت سزا دے سکتے ہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا، نہ کبھی ہوا ہے، نہ آج تک کوئی اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد محروم رہا ہے. کبھی بھی محروم نہیں رہیں گے انشاءاللہ. تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں، لیکن ان 4 شرائط کی روشنی. آپ نے سب سے پہلے بیٹھ کے باوضو، آپ نے سب سے پہلے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سورہ تغابن شروع کریں. اور جب سورہ تغابن میں آیت نمبر 11 پر پہنچیں گے، آیت نمبر 11، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. آیت نمبر 11. تو اس آیت کو 313 بار پڑھیں. اس کے بعد جا کے سورہ تغابن ختم کریں، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ تغابن شروع کریں. اور اسی آیت پر پہنچیں گے، 11 نمبر آیت پر، اس مذکورہ آیت کو، اس کو پھر 313 بار پڑھیں اور پھر سورت کو ختم کریں. اس کے بعد تیسری اور آخری مرتبہ آپ نے سورہ تغابن کو شروع کرنا ہے. 11ویں آیت پر پہنچیں گے تو اسی طریقے سے آپ نے پھر 313 بار پڑھنے اسی آیت کو، 11 نمبر آیت کو، اور پھر سورہ تغابن کو ختم کریں خوب تجوید کے ساتھ، اور پھر 11 بار درود شریف پڑھیں اور خوب دل سے دعا مانگیں. جو بھی حاجت ہوگی انشاءاللہ ایک ہی وظیفے سے صرف 3 بار سورہ تغابن کو اس طریقے سے پڑھیں، اسی وقت اسی دن کو پڑھیں گے تو دن کو، رات کو پڑھیں گے تو رات کو، ایک ہی دن یا رات میں آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی. جو بھی حاجت ہوگی تو اس پر عمل شروع کریں. ایک دن میں حد پورا نہ ہو تو ہمارے عمل میں کوتاہی ہوگی، اس میں کوئی کوتاہی نہیں.
سورہ تغابن میں کوئی کمی نہیں، وظیفے میں کمی نہیں، آپ اور ہم میں کمی ہے. تو اگر ایک دن میں نہ ہو دوسرے دن کریں، تیسرے دن. انشاءاللہ العزیز 21 دن مسلسل اس وظیفے کو پڑھنے سے ضرور بے ضرور آپ کی جو بھی جائز مقصد حاجت ہوگی پوری ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.